السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے قرآنی آداب۔ قرآن حکیم میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں کچھ ضروری ہدایات دی گئی ہیں تاکہ اس خرچ کو بارگاہ اللہ میں شرف قبول حاصل ہو اور اس کے مقاصد پورے ہوں۔ خرچ کرنے کے قرآنی آداب و ہدایات ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی غرض صرف اور صرف رضائے الہی کا حصول ہونا چاہیے۔ ما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور تم صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہی خرچ کرتے ہو۔ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو پھر کسی دوسری غرض کا دل میں ہونا نہایت ذات کی بات ہے۔ رضائے الہی کا حصول اور دینوی مفاد دونوں یکجا نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ جس قدر مال خرچ کریں گے اسی قدر اجر و ثواب ملے گا، ان کا کوئی صدقہ ضائع نہ ہوگا۔ اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرنے والوں کی حال کو قرآن حکیم میں ایک خوبصورت مثال سے بیان کیا گیا ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مرضات اللہ وتثبیتا من انفسہم کمثل الجنة بربوۃ اصابها وابل فآتت أکلها ضعفین فإن لم يصبها وابل فظل واللہ بما تعملون بصیر۔ اور ان کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل جمی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں باغ کی مثال کی طرح ہے جو بلند جگہ پر ہو، اس پر زوردار بارش پڑی اور وہ باغ اپنا پھل دوگنا لایا۔ تو اگر اس پر زوردار بارش نہ پڑے تو فوار بھی کافی ہے، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ اس کا دیکھنے والا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے ریاکاری سے کام نہ لیا جائے، نہ تو اپنے دل اور دولت کی نمائش مقصود ہو اور نہ ہی سخی کہلانے کی آرزو ہو۔ اگر ریاکاری اور نمائش کے لیے خرچ کیا تو ایسا خرچ رائگان جائے گا، اس کا کچھ فائدہ نہ ہوگا اور یہ انفاق فی سبیل اللہ نہ ہوگا۔ دکھاوے کے لیے خیرات کرنے والوں کے حال کو قرآن مجید میں دل بصیر مثالوں سے واضح کیا گیا ہے۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کی دکھاوے کو خرچ کرتا ہے اور اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کی مثال چکنے پتھر یعنی چٹان کی مثال کی طرح ہے کہ اس پر گرد ہے، پھر اس پر زور کی بارش برسی اور اسے صاف چینل کر دیا۔ وہ اس سے جو انہوں نے کمایا کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے اور اللہ ناشکر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس مثال میں نیت کو وہ جگہ قرار دیا گیا ہے جس پر بارش پڑتی ہے۔ اگر نیت میں خلوص ہوا تو وہ زرخیز زمین ہے، اگر ریاکاری کی نیت ہو تو وہ چکنے پتھر کی مانند ہے جس پر نیکی کی ظاہری شکل مٹی کی ہلکی تہ کے طور پر چڑھی ہوئی ہے۔ بارش سے وہ مٹی صاف ہو گئی اور نیچے سے پتھر نکل آیا۔ پتھر میں روئیدگی اگنے کی صلاحیت نہیں ہو سکتی، یعنی ریاکاری کی خیرات کا کوئی فائدہ اور ثمر نہیں، جیسے چٹان میں نباتات کا اگنا ممکن نہیں۔ ایک اور جگہ پہ ارشاد ہے، کیا تم میں سے کوئی چاہے گا اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو، اس میں نہریں بہتی ہوں، اس کے لیے وہاں سب میوے ہوں اور اس پر بڑھاپا آ جائے اور اس کی ناتواں اولاد ہو، پھر اس پر باغ پر بگولا پڑے جس میں آگ ہو اور باغ جل جائے۔ یوں اللہ تمہارے لیے نشانیاں واضح کرتا ہے، یعنی یہ انفاق قیامت کے روز اس کے کچھ نہ آئے گا۔
یعنی یہ انفاق قیامت کے روز اس کے کچھ کام نہ آئے گا، حالانکہ اس روز سے اس کی سخت ضرورت ہوگی۔ جیسے مثال میں بیان کردہ شخص کا بھاؤ اس وقت جل گیا جب اسے اس کی سخت ضرورت تھی کہ وہ بوڑھا ہو گیا تھا اور اس کی اولاد ابھی روزی کمانے کے قابل نہ تھی۔ اسی طرح قیامت کے روز اسے معلوم ہوگا کہ اس نے جو خرچ کیا تھا وہ رائگان گیا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد نہ تو دل آزاری کی جائے اور نہ ہی احسان جتلایا جائے۔ موقع ملنے پر کسی کی مالی امداد کر دی، بعد میں اسے تانے دے کر دل آزاری کرنا یا احسان جتلانا بہت ہی قابل مذمت بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مالدار شخص کے مال میں غریبوں، محتاجوں، محروموں اور مانگنے والوں کا حق ہے۔ انہیں مالی امداد دے کر ان کا حق ہی تو انہیں لٹایا ہے، اس لیے ان پر احسان جتلانا روایات ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے اموال میں مانگنے والے اور محروم کا بھی حق ہے۔ کسی کا حق ادا کرنے میں احسان کیسا؟ دوسری بات یہ ہے کہ خرچ تو اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، تو پھر انسان پر کیسا احسان؟ لہذا تکلیف پہنچانے اور احسان جتلانے سے احتراز کرنا چاہیے، ورنہ خیرات رائگان جائے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور ایذا پہنچا کر ضائع نہ کرو۔ اگر انسان کم ظرف ہو اور خیرات کرنے کے بعد دل آزاری کرے تو اسے بہتر ہے کہ خیرات نہ ہی کرے بلکہ بھلی بات ہی کہہ دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قول معروف مغفرۃ خیر من صدقات یمحوہا اذی، بھلی بات اور بخشش یعنی کہ معافی مانگ لینا بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے دل آزاری ہو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت دل ڈاواڈول نہ کرو اور کسی طرح کا تر و تازہ یا تذبذب نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان ہو اور یقین ہو کہ یہ فائدے کا سودا ہے، اللہ اس کا اجر دے گا۔ اپنے دلوں کے اطمینان کے ساتھ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 265، دل کی پریشانی کے ساتھ منافع خرچ کرتے ہو، جس کے بارے میں ارشاد ربانی ہے وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، یعنی اور وہ منافقین اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو بعد ناخواستہ ہی کرتے ہیں، ایمان والوں تو دل میں اللہ کی محبت رکھتے ہوئے خرچ کرتے ہیں، یعنی اور وہ اللہ کی محبت کے ساتھ مال دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت شیطان دل میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، تمہارے بال بچوں کا کیا بنے گا، لیکن مومن کو چاہیے کہ اللہ نے اس کے ساتھ اپنے فضل کا جو وعدہ کر رکھا ہے اس پر پورا یقین رکھتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ ارشاد ربانی ہے شیطان نہیں محتاجی کا خوف دلاتا ہے اور تمہیں بے حیائی یعنی کہ بخل کی ہدایت کرتا ہے، اور اللہ تمہیں اپنے ہاں سے مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اللہ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ بس اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت دل میں نہ کوئی خوف ہو اور نہ ہی مال خرچ کرنے کے بعد غم ہو۔ ایمان والو، اہل ایمان کی خرچ کرنے کی کیفیت کے بارے میں ارشاد ربانی ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کی راہ میں اچھا عمدہ اور حلال مال خرچ کرنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ جو ردی مال ہو جسے خود کا استعمال میں لانے کو دل نہ چاہتا ہو وہ اللہ کی راہ میں دے دیا جائے۔ جس اللہ نے سب نعمتیں عطا کی ہیں اس کی راہ میں خراب چیز دینا کسی عجیب اور قابل مذمت بات ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم، اے ایمان والو خرچ کرو عمدہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائے اور اس سے جو ہم نے تمہارے لیے
زمین اردب لا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ اور ردی چیز کا قصد نہ کرو کہ تم خرچ کرو جبکہ تم خود اس کے لیے لینے والے نہیں، سوائے اس کے کہ تم اس بابت چشم پوشی کرو اور جان لو کہ یقیناً اللہ بے نیاز ہے اور تعریف والا ہے۔ اللہ کی راہ میں اپنی محبوب اور پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ کرنا چاہیے، چنانچہ ارشاد اربانی ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی تم حقیقی نیکی کو ہر چیز نہ پہنچو گے جب تک کہ تم ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے جو تم پسند کرتے ہو۔ خیرات کرتے وقت اگر نیت رضائے الہی حصول کی ہو اور دکھاوا مقصود نہ ہو تو پھر دوسروں کے سامنے اور پوشیدہ طور پر دونوں طرح خرچ کرنا جائز ہے۔ اجتماعی بہبود کے کاموں میں ترغیب کے لیے علانیہ خرچ کرنا بہتر ہے اور انفرادی ضروریات کے لیے پوشیدہ طور پر دینا بہتر ہے تاکہ لینے والے کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان تبدوا الصدقات یعنی اما ہی و ان تخفوا، اگر تم اپنے صدقوں کو ظاہر کر کے دو تو بہت خوب ہے، اور اگر تم انہیں چھپا کر تنگ دستوں کو دو تو وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ ارشاد الہی ہے یعنی ان کے مالوں سے صدقہ دیجیے تاکہ اس سے انہیں پاک اور صاف کرے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم کمثل جنات بربوات، اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو رضائے الہی کے حصول کے لیے دل جمعی سے خرچ کرتے ہیں اس باغ کی مثال کی طرح ہے جو اونچی جگہ ہو، اس پر پڑنے والی تھوڑی سی بارش بڑے اچھے اثرات ڈالتی ہے۔ مال کو محبت یعنی حرص اور لالچ دوسرے انسانوں کے حقوق سلب کرنے کا سبب ہوتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اثار و قربانی کے جذبات بیدار ہوتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے فرد اور معاشرہ دونوں کو بہت سے قیمتی فائدے و ثمرات حاصل ہوتے ہیں۔ ارشاد روانی ہے جو حرص اور لالچ سے بچا رہا یہی لوگ کامیاب ہیں۔ مومن کا تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مقصد ہی صرف یہ ہوتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد اس کے پیش نظر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ تعلیم دی ہے کہ وہ صرف اس کی رضا کے حصول کے لیے خرچ کرے۔ تو جو شخص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی پاک اور حلال کمائی میں سے خرچ کرتا ہے یقیناً اسے اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اور جسے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اس سے زیادہ خوش نصیب کون ہو سکتا ہے۔ اللہ کی رضا حاصل ہونے کی اس کی شخصیت پر بہت مفید اور اعلیٰ اثرات پڑتے ہیں، نہ اسے کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی غم یا پریشانی، اسے دل کا اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ وہ شخص اعلیٰ و عرفہ جذبات و احساسات والا انسان ہوتا ہے، اس لیے فرمایا وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، تم خرچ نہیں کرتے مگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ انفاق فی سبیل اللہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کے گناہ بخش دے گا اور اسے اپنا فضل عطا فرمائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، یعنی اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ہاں سے مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اور صدقہ گناہ کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ انسان خطا کار ہو، اس کے گناہ سرزد ہو جائے، اس کے سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ اس کی راہ میں خرچ کرنے سے مغفرت مل جائے تو یہ بڑے نفع کا سودا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے، پھلتا پھولتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے
मसलुल्लज़ीन युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसली हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलातिन मिअतुन हब्बतिन वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशाअ। सूरह बकरा। मिसाल उन लोगों की जो अपने मालों को अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, एक दाने की मिसाल है जिससे 7 बालें उगे, हर बाल में 100 दाने हैं, और अल्लाह जिसके लिए चाहे बढ़ा देता है। सूरत अल बकरा आयत नंबर 245 में इरशाद है, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना। जो अल्लाह को अच्छा कर्ज देता है तो वो उस कर्ज को इसके लिए कई गुना बढ़ा देता है। सूद और सदकात का मुआवजा करते हुए फरमाया, यानी अल्लाह सूद को मिटाता है और सदकात को बढ़ाता है। हर फर्द और कौमों की ज़िंदगी में मुआशी नशेबो फराज आते रहते हैं। आज खुशहाली है, तवक्कुल को तंगदस्ती का सामना करना पड़ सकता है। कुदरती आफात, हादसात, बीमारियों वगैरह की वजह से मुआशी बदहाली आ जाती है। अगर मुआशरे में इन्फाक फी सबीलिल्लाह का रवाज हो तो उससे हर फर्द को समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम हो जाता है। घर के कमाने वाले सरबराह वगैरह के वफ़ात पाने या मासूर होने की सूरत में उसका ख़ानदान भूखों मरने से महफूज रहता है। मालदार शख्स को ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि वो खुद या मुस्तकबिल में उसकी औलाद या औलाद की औलाद को मफलूकुल हाली का सामना करना पड़ सकता है। अगर इन्फाक फी सबीलिल्लाह का निज़ाम मौजूद हो तो उसे अपनी नस्लों की बाबत ज़्यादा मुतफक्कर और परेशान होने की ज़रूरत ना होगी। गर्दिश दौलत और माशी तरक्की मुआशियात का ये असूल मुसल्लम और मुजर्रब है कि अगर ज़र चंद हाथों में मुतकज़ हो के तजोरियों में बंद हो जाए कि कौम की मुआशी तरक्की रुक जाती है और ज़वाल आना शुरू हो जाता है, और अगर ज़र का फैलाव हो तो कौम मुआशी तौर पर तरक्की करती है और खुशहाली आती है। अगर पैसा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हाथों में आएगा तो बाज़ारों और मार्केटों में रौनक होगी, जिसे सनतों को भी फ़रोग़ मिलेगा क्योंकि मसनूआत ज़्यादा से ज़्यादा बिकेंगी, फिर रोज़गार के मौक़ा भी वाफिर होंगे। एतकाज़ ज़र की सूरत में कसाद बाज़ारी होगी, कारखाने बंद हो जाएंगे या उनकी पैदावार कम हो जाएगी और बेरोज़गारी आम होगी। लिहाजा मालदारों का अपना फ़ायदा इसी में है कि वो अल्लाह की राह में खर्च करें। ये पैसा पलट कर फिर उन्हीं के पास आ जाएगा, बल्कि कई गुना होकर वापस आएगा। इसलिए इरशाद रब्बानी है, कई ला यकूनू दूनातन बैनल अग्नियाई मिनकुम, यानी दौलत सिर्फ तुम्हारे मालदार लोगों ही में गर्दिश ना करती रहे। अगर मालदार लोग मोहताजों, फ़कीरों और गरीबों से बेइतनाई और बेहिसी का रवैया अपना लें और उनकी माली इमदाद से हाथ खींच लें तो उनकी तरफ से इस रवैये के ख़िलाफ़ खौफनाक रद्द अमल होने का अंदेशा होता है। वो अपनी बका के लिए करप्शन, बदअनवानियों और जराइम का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। मुआशरा चोरी, डकैती, अगवा और कत्ल जैसे गुनाहों ने जराइम की आमाजगाह बन जाता है और पूरे मुआशरे का अमन और सुकून तबाह हो जाता है और बदअमनी मुआशी बदहाली का मौजब बनती है। ये एक ऐसा शैतानी चक्कर चल पड़ता है कि फिर उसे रोकना महाल हो जाता है, और अगर इन्फाक फी सबीलिल्लाह होता रहे तो मुआशरे में खैर सगाली, भाईचारे और प्यार और मोहब्बत की फ़ज़ा कायम रहती है, जिसमें तमाम अफराद सुख चैन की ज़िंदगी बसर करते हैं और कौम का अखलाक दुरुस्त और बुलंद रहता है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो लोग सूद खाते हैं वो क़यामत के दिन ना खड़े होंगे मगर जैसे वो शख्स
کھڑا ہوتا ہے جس کے حواس کھو دیے ہیں۔ شیطان نے چھو کر یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا تجارت در حقیقت سود کی مانند ہے۔ حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام کیا ہے، پس جس کو نصیحت پہنچی ان کے رب کی طرف سے پھر وہ باز آ گیا تو اس کے لیے ہے پہلے جو